تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرنے کے قابل بھی ہے وہ قصہ جب ہم نے دریا کو سمندر کو اس کے حصے کر دیے، فرق کر دیا، اس دریا کو پاڑ دیا ہم نے، اور تمہارے اوپر کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے اس دریا کو پھاڑا پھر کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر جا کے ہم نے تمہیں نجات دی، پیدر پہ دی، دیتے گئے تمہیں، تم دیکھو کیسے میں نے تمہیں نجات دی۔ وہ ترس رہے تھے پانی کے لیے، تمہیں پانی میسر تھا، لیکن فائنل فائنل کوئی ریلیف نہیں تھا، فائنل ریسکیو نہیں تھا، یعنی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ انہیں نجات اب آخری تھی، اب اس کے بعد ان کو کوئی فرعون نہیں آئے گا، کوئی سدانے والا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اپنا نفس ہوگا۔ اب ایکسٹرنل تھریٹ سے ان کو نجات مل گئی، تو یہ تھا فائنل ریلیف، اٹ واز لائک اے فائنل ریسکیو فار بنی اسرائیل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد واهل بيت محمد وازواج محمد وذريات محمد وامه محمد، آمین اللهم آمین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں تھوڑا بہت بیک ڈراپ دے دوں آپ کو کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں، بیکاز وی آر میٹنگ آفٹر ہم نے لاسٹ کے 2 سیشنز جو ہے وہ ہم نے اسکپ کریں بیکاز آف میرا کنٹینیوسلی ٹریول تھا اور میری تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سو پلیز بیئر وتھ می ناؤ۔ آپ کو میں تھوڑا بیک ڈراپ دے دوں۔ دیکھیں ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے جو فیز ڈسکس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کیا روش اختیار کی، اس کے بدلے کہ تمہیں میں نے پے در پہ نجات دے دی۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو آیا، ہم نے جو لفظ بھی پڑھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ جو میں نے آپ سے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہ پورا پلیولر اسٹیٹمنٹ میں ہے، یعنی ایک نجات نہیں، پے در پہ نجات دے دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اتنے نجات عطا تمہیں کیے، کن کو؟ من آل فرعون، فرعون کے اس چنگل سے جو تمہیں کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی اتنے اسپین آف ایئرز سے، سینچری سے تمہیں ایکسپلائٹ کر رہا تھا، تو اس سے تمہیں عذاب، اس عذاب سے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، اتنا برا عذاب چکھاتا تھا تمہیں، تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، تمہارے جوانوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، تم اے کائنڈ آف کموڈیٹیز تھے آل فرعون کے۔ آل فرعون کیا ہے؟ جو بھی الائز تھے فرعون کے وہ آل فرعون میں آئے گے۔ اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا فیملی آف فرعون، رادر اٹس اباؤٹ دا ایوری سنگل پرسن، جو بھی فرعون کے ساتھی تھے، جو بھی فرعون کا الائی تھا، وہ آل فرعون میں آئیں گے۔ یعنی کہ تم بھول گئے وہ ساری ہسٹری اپنی، میں نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی اور تمہارا کیا رویہ ہے، تم کیا یہ اختیار کرتے ہو۔ اب اسی فیز کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے، اور یاد کرو وہ واقعہ بھی جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر، وَإِذْ فَرَقْنَا، فرق کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو، ایک کامن ٹرمینالوجی میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں بھی، فرق کرنا کسی چیز کو الگ الگ کرنا۔ تو وعید یاد کرنے کے قابل ہے وہ قصہ جب ہم نے فرق کیا، پار کیا، ٹکڑے کر دیے، کس کے؟ بکم البحر، جو وہ دریا تھا۔ وہ دریا کون تھا؟ اس کے اوپر مفسرین نے بڑے بڑے ڈسکشنز کیے ہیں، اور کامن جو ٹرمینالوجیز میں آپ دیکھتے ہیں، کامن مفسرین جو اکثر یوز کرتے ہیں، اٹس ریور نائل، دریائے نیل۔ لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے، اور شدید اختلاف ہے، کہ میں نہیں مانتا ہوں ریور نائل وہ دریا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، کیونکہ اگر آپ جغرافی دیکھیں، ریور نائل بالکل آپ دیکھیں ایجپٹ کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ سوڈان کی کیپٹل سٹی ہے بائی دا نیم خارتوم، خارتوم میں ایک کانفلوئنس ہے جہاں کے 2 میجر ٹریبیوٹریز نائل کے ملتے ہیں، اور بالکل وہ بیچ سے پھر ٹریول کرتا ہے پورے ایجپٹ کے، اور ہمیں ملتا ہے حضرت
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو سینائی پیننسولا کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں تک دور دور تک ہمیں ریور نائل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا۔ تو ہم مفسرین سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا غلطی ہو، اور مجھے اس سے شدید اختلاف ہے کہ یہاں پہ ریور نائل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی جغرافیکل پوزیشن کیا ہے؟ جو آپ آج کا سوئز کنال دیکھتے ہیں، سوئز کنال جس کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا، جس کو 1859 میں کنسٹرکٹ کیا تھا، اور ایک ڈیکیڈ میں، ایک 10 سال کے پیریڈ اسپین آف ٹائم میں وہ بلٹ ہوا، کنسٹرکٹ ہوا، اور آج وہ ہمارے پاس میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے کنیکٹ کرتا ہے، سوئز کینل، جس کو 1869 میں پھر اوپن کیا گیا تھا آفیشیلی۔ لیکن وہ کیسی جھیل تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ، یا اس کے بعد بھی ایک ریسنٹ پاس کی بات ہے، اٹ از جسٹ اے میٹر آف مور دین 150 ایئرس، اتنا ہی بیتا ہے ہمارے پاس سوئز کنال کو۔ اس سے پہلے وہ چھوٹے چھوٹے لیکس میں، پونڈس میں ڈیوائڈڈ تھا، کہیں سوکھا تھا اور بیچ میں کوئی دریا تھا، پھر جا کے سوکھا تھا، پھر جا کے دریا تھا، اور دو بڑے بڑے سی تھے اس کے سائڈ میں، ایک ریڈ سی تھا، اور اوپر والے سائڈ میں یورپین سائڈ سے وہاں پہ میڈیٹرین سی تھا۔ تو گمان یہ ہوتا ہے، اور میرا بھی رجحان اس سے زیادہ ہے، اور اس میں کچھ مفسرین نے بھی ساتھ دیا ہے، کہ زیادہ تر یہ انہی پونڈس، انہی لیکس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعبیر دی کہ وہ سمندر تھے، وہ بھی بحر کے معنی میں۔ وہ جو لیکس وہاں پہ تھے، میجر میجر لیکس، ان لیکس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ یہ بائیفرکیٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ریور نائل نہیں تھا۔ آپ اس پہ فردر ریسرچ کر سکتے ہیں، بٹ آئی ہیو مائی فنڈامنٹل اسٹانچ کہ وہ ریور نائل ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز آف دی جغرافیکل پوزیشن۔ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی مفسرین کا بالکل نوٹ ہے، کہ وہ سینائی پیننسولا تھا۔ تو سینائی پیننسولا تو نائل سے بہت کوسوں دور ہے۔ اگر اس سے کوئی بحر ملتا ہے تو وہ یہی سوئز کینل ہی ہو سکتا ہے، پھر جا کے وہاں پہ گلف آف عقبہ اوپر جا کے اسے ملتی ہے۔ یہ جغرافیکل پوزیشن ہے، جب ہم سورہ توحا یا سورہ آراف پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ڈیٹیل کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے جو ساتھی تھے، اور یہ جو ایگزوڈس تھا، ایکسپلین کر رہا ہے، وہاں پہ آپ کو میں میپ کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھا دوں گا ایگزیکٹ جغرافیکل پوزیشن کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرنے کے قابل بھی ہے وہ قصہ، جب ہم نے دریا کو، اس سمندر کو اس کے حصے کر دیے، فرق کر دیا اسے، دریا کو پھاڑ دیا ہم نے، اور تمہارے اوپر کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے اس دریا کو پھاڑا، پھر کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہ لفظ بڑا قابل اعتماد لفظ ہے، اسے سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر جا کے ہم نے تمہیں نجات دی۔ لیکن یہاں پہ آپ سمجھے، اس چیز کو سمجھیں آپ، اوپر جو لفظ آیا، یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ کون سا لفظ ہے؟ نجیناکم، اس لفظ کو ذہن میں رکھیں، نجیناکم، نجیناکم بھی ہوا نجات دینا، لیکن نجیناکم کی جو لنگوسٹیکل کنوٹیشن ہے، یعنی ہمیں تمہیں نجات دی، پیدر پہ دی، دیتے گئے تمہیں، لیکن اس پہ جو ایمفیسائز ہے لنگوسٹیکلی، وہ پروسیس پہ ہے۔ تم دیکھو کیسے میں نے تمہیں نجات دی، وہ ترس رہے تھے پانی کے لیے، تمہیں پانی میسر تھا، لیکن فائنل کوئی ریلیف نہیں تھا، فائنل ریسکیو نہیں تھا، یعنی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا تھا، لیکن کبھی کبھار پھر آل فرعون اٹھتے تھے اور بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ معجزہ گنوا رہے ہیں، کیسے تمہیں نجات دی، پروسیس پہ ایمفیسائز ہے، حالانکہ کنوٹیشن سیم ہے، آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن پڑھیں وہاں پہ ریلیف، ریسکیو، یہی سارے ورڈز ملیں گے آپ کو، نجات دی، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ لیکن عربک لغت کیونکہ بڑی وسیع ہے، یہاں پہ اس کا عربک لغت کا اپنا کنوٹیشن بہت ضروری سمجھنا ہے۔ تو نجیناکم جب پلورل اسٹیٹمنٹ میں آیا، اور نجیناکم کے جو ایکچوئل لنگوسٹیکل میجرمنٹس ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ ہم نے تمہیں نجات دی، لیکن اس پروسیس پہ ایمفیسائز کرو، کیسے نجات دی۔ سروائیول میں اگر کوئی تھا ایجپٹ میں تو وہ تو بنی اسرائیل تھے، حالانکہ وہ غلامی میں تھے، سلیوری میں تھے، اس کے باوجود بھی تمہارے لیے ریسورسز تھے۔ تو یہاں پہ ایمفیسائز کس پہ ہے؟ پروسیس پہ، جو پروسیس آف ریسکیو تھا، ایمفیسائز کریں پروسیس پہ، اور آگے چلیں، اس پوزیشن کو دیکھیں آپ، یہ جو ابھی آیت ہم پڑھنے والے ہیں، یہاں پہ بھی ہے لفظ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہ بھی نجات کے معنی ہے، لیکن یہاں پہ جو ایمفیسائز ہے وہ کنکلوژن پہ ہے۔
फाइनल रेस्क्यू है। इट्स लाइक वंस फॉर ऑल, अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया के मामलों में। हालांकि इसका पिनाकल फिर आखिरत में है, जन्नत की शक्ल में। लेकिन यहां पे इसी माना में आप समझे कि जब पार हो गए, वो बहर उन्होंने क्रॉस किया, वो लेक उन्होंने क्रॉस किया, अल्लाह ताला ने उन्हें नजात दी। लेकिन ये नजात अब आखिरी थी। अब इसके बाद उनको कोई फिरौन नहीं आएगा, कोई सताने वाला नहीं होगा। अगर होगा तो अपना नफ्स होगा। अब एक्सटर्नल थ्रेट से उनको नजात मिल गई, तो ये था फाइनल फाइनल रिलीफ। इट वाज लाइक ए फाइनल रेस्क्यू फॉर बनी इसराइल। इसीलिए इस लफ्ज को समझे, फ़अनजयनाकुम क्या माने हैं। नज्जैनाकुम के माना भी हुए नजात देना, और फ़अनजयनाकुम के माना भी हुए नजात देना। लेकिन इस नजात और उस नजात में आसमान और जमीन के फर्क है। एक प्रोसेस का नजात है, एक फाइनल रेस्क्यू है। तो वही फर्क होना। प्लीज जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरी सिंगल वन ऑफ यू। अपने माइक्रोफोन को चेक करें, सब अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे। वही फरकना बिकुम बिकुमुल बहर फअनजयनाकुम वअगरकना आला आला फिरऔन, और हमने इसके बदले क्या किया, तुम्हें तो नजात दी, लेकिन फिरौन, और फिरौन को ही नहीं, आले फिरौन को, जो भी उनके सारे अलाइज थे, उनके साथ अगर कोई फौज थी, अगर उनके साथ डिप्लोमेट्स थे, गवर्नर्स थे, जो भी उनके साथी थे, उनको सबको गर्क कर दिया। बिल्कुल बाइनरी अपोजिशंस, आपको नजात दी, उनको गर्क कर दिया। वहां तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। देख रहे थे, इस पे आप थोड़ा सरप्राइज नहीं हुए? अल्लाह ताला किन से मुखातिब है? ये उन यहूदियों से मुखातिब है जो कि मदीना में रह रहे थे। वहां तुम तंजुरून, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम तो देख रहे थे। क्या वो वहां पे मौजूद थे जब वो देख रहे थे? तो अल्लाह ताला ने क्या यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया, वहां तुम तंजुरून? तुमने अपनी आंखों से देखा कि वो डूब रहे थे। क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा? अब लेकिन इस मेटाफर को समझना बहुत जरूरी है। कितना खूबसूरत मेटाफरिकल स्टेटमेंट अल्लाह ताला ने यूज किया, तुम देख रहे थे। अब आप ये समझे, पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा बच्चा इस चीज को जानता था कि फिरौन को कैसे गर्क कर दिया। यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट इतना प्रिवेल था सोसाइटी में, जिसको लेकर अपनी जिंदगी वो समझते थे कि हमने हमने अपनी जिंदगी को इस प्रिंसिपल के तहत गुजारना है। तो उनके पास ये कॉन्सेप्ट था कि फिरौन को गर्क किया और मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी। बच्चा बच्चा जानता था, इसका मतलब हाईएस्ट बिलीफ था उनका, पिनेकल ऑफ बिलीफ था उनके पास। इस पे इतनी कन्विक्शन थी उनके पास कि हाँ, ये वाकई ऐसा हुआ है। ऑरल स्टेटमेंट के जरिए, रिटन रिकॉर्ड्स के जरिए, यानी एपिस्टेमोलॉजिकली वो बिल्कुल कन्विंस थे कि ऐसा ही हुआ है। और उसके साथ साथ आप देखें, आज के यहूदी हो या मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे यहूदी हो, या किसी सहाबी के टाइम पे कोई यहूदी था, या किसी ताबई या ताबा ताबीन के टाइम पे कोई यहूदी था, वो हर दफा एक फेस्टिवल मनाते हैं, जिसे कहते हैं वो द सेलिब्रेशन ऑफ पैस ओवर। एक सेलिब्रेट करते हैं वो एक डे, जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी गई। उस फेस्टिवल को वो नाम देते हैं पैस ओवर। यानी कैसे मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी गई। और जब स्टैटिस्टिक्स हमें मिलता है, जब हमारे इथनोग्राफर्स, इस्लामिक इथनोग्राफर्स रिसर्च करने के लिए जाते हैं, वो जिवस से, कॉमन जिवस से सवाल करते हैं कि आप इस पैस ओवर को कैसे जानते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत सालों भी पहले बीता, तो आप इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो उनका जवाब कंसेंससली, उनका ये जवाब होता है कि गोया हम वहां से नजात हुए, हम ऐसा फील करते हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये बिल्कुल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं जो वो बताते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी, जब बनी इसराइल को नजात दी गई, और जब फिरौन को गर्क कर दिया, ऐसा लगता है कि हम तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। तो उनका इतना रिग्रेस, इतना डीप बिलीफ था, इतनी कन्विक्शन थी। अल्लाह ताला ने यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया, वहां तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। यानी कि तुम लाशूर नहीं हो इस चीज से। तुम अपनी जिंदगी के वजूद को तो इनकार कर सकते हो, लेकिन तुम इस स्टेटमेंट को इनकार कर नहीं सकते, जिस पे तुम्हारा पूरा आइडियोलॉजी, जिस पे तुम्हारा पूरा सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर, उस पे सारा सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो बुनियाद है,
پوری تعمیر ہے وہ اسی کانسیپٹ کے اوپر ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کو کیسے نجات دی گئی۔ اور آئے دن کسی بھی جبر سے پوچھیں گے تو ان کی بالکل کرسٹل کلیئر بات ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریفرنس میں لے رہے ہیں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس چیز سے باخبر ہو، تم وہاں پہ موجود جیسے تھے۔ یہ میٹافریکل سٹیٹمنٹ ہے، اور اپنے آباء و اجداد سے انہوں نے اس طریقے سے یہ لیگیسی کیری کری تھی کہ جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے، اتنی کنوکشن تھی کسی چیز کے اوپر۔ جیسے ہمارے روایت ہوتے ہیں، ہر کسی سیولائزیشن کی اپنی روایات ہوتی ہے، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اور ان کا پینیکل آف ٹریڈیشن یہ تھا، اور آج تک ٹل دا ڈے آف 21 سینچری، آج 2026 ہے، ابھی تک یہ سارا سیلیبریٹ یہ کرتے ہیں، یہ ڈے، دا ڈے از نون ایز پیس اوور آف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ ہز کمپینینز۔ اس فیسٹیول کا نام ہے پیس اوور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنے مشن کو تھاما، کسی کی پرواہ نہیں کی، ایک اللہ تنہا پہ بھروسہ کر کے وہ اس مقصد کے تحت دریا کو پار کر بیٹھے۔ انہیں گیون سرکمسٹانسز نظر آ رہے تھے کہ پورا اندھیرا ہے، اب تو فرعون جو کہ دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اب تو ہمیں پچھاڑ دے گا، اب تو ہمیں مار دے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے ماننے والے تھے، انہوں نے یہ پیغام بتایا کہ گیون سرکمسٹانسز کیسے بھی ہو، اگر آپ حق کے اوپر ہو تو آپ کے لیے کوئی نا امیدی کی کوئی صورت نہیں، تم ہمیشہ سرخرو رہو گے۔ یہ پیغام دیتا ہے ہمیں ایک قصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ توکل کی یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ایک مومن کے لیے کہ تم موسیٰ کے ماننے والے ہو، حقیقی موسیٰ کے ماننے والے۔ تو اگر تم اس اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہو جس اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اپنی پوزیشن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گول دو، مینز اختیار کرو، لیکن توکل وہ ہونا چاہیے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا۔ 40 راتیں، لیلہ کہتے ہیں رات کو۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا۔ یہ 40 راتیں کیا تھی؟ اب دیکھیں، اس سے پہلے کیا آیا؟ ہم نے سمندر سے تمہیں نجات دی، اور لفظ آیا، لفظ کیا آیا؟ نجیناکم نہیں آیا، فانجیناکم آیا۔ It was a final rescue for you, O بنی اسرائیل. This was a final rescue for you people. اب تمہیں فائنل ریسکیو تو مل گیا، اب تمہیں پازیٹیو کنوٹیشن سے آگے تو بڑھنا ہے، ایک پازیٹیو کنجکشن تو چاہیے آپ کے لیے پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، کہ 40 راتیں کس لیے؟ اس لیے تاکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریپیئر ہو ایک بڑے کاز کے لیے۔ اب پہلے مشن تھا نجات پانا، اب بلڈ کرنا ایک سوسائٹی کو۔ دیکھیں کچھ چیز، اگر آپ کمرے میں جاتے ہیں پہلے وہاں پہ دھول ہوتی ہے، وہ دھول صاف کرتے ہیں، اب آپ ڈیکوریٹ بھی تو کرتے ہیں اپنے روم کو، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے روم کو۔ تو آپ نے پہلے چیزوں کو، اس گند کو صاف کیا، جو گند کیا تھی؟ فرعون گند کی شکل میں تھا، اس کو صاف کیا۔ اب اپنے کمرے کو، اپنی سیولائزیشن کو بلڈ کرنا تھا، لیکن یہ سیولائزیشن بلڈ کرنا کوئی آسان بات تو ہے نہیں۔ اور جب کہ آگے فور فرینڈ نبی کھڑے ہیں جو کہ حق کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، مورالٹی کے پرنسپلز کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ایتھکس کی باتیں کرتے ہیں، ایبسولوٹ جسٹس کی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے تو کوئی کوتاہی، کوئی چوک نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹرین کر رہے تھے اس بڑے کاز کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ تم آ جاؤ یہاں پہ۔ اور یہ ٹرین خالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کیا۔ جب بائبل عطا کی تو 30 دن کا روزہ رکھوایا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی اتاری، تو اس سے پہلے 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پہ تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے تھے۔ تو زندگی ایسے سٹارٹ ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے، سب کے لیے ہمارے ایک ماڈل ہے۔ ہر نبی کا یہ کریکٹرسٹک رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا، تزکیہ نفس کرنا،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سٹیج ہونی چاہیے ہم اپنے آپ کو تزکیہ کریں، کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں، ہمارے لیے سائملٹینیوس پروسیس ہوگی، ساتھ ساتھ ہوگی۔ کچھ وقت ہم اپنے لیے نکالیں اور کچھ وقت ہم اپنی امت کے لیے نکالیں، سوشل فرنٹس پہ کام کریں، سوشل ایکٹیوسٹس کا کام کریں۔ تو یہ 40 راتیں کس کے لیے تھی؟ پیوریفیکیشن کے لیے، تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے، اس شریعت، اس ہدایت، اس فرقان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو جائے، جو کہ کوئی ایک ہلکی چیز تو نہیں تھی، بہت بڑی چیز، بہت باری چیز تھی، کیونکہ کتاب اللہ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف وحی تھی، اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا۔ اور 40 راتوں کے بعد کیا ہوا؟ اس 40 راتوں کے بعد قوانین شریعت عملی زندگی کے لیے بنی اسرائیل کو دی گئی۔ تم کیسے زندگی گزارو گے؟ کون کون سی صلاحیتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے جو ایک ریفلیکٹ کرے کہ تم واقعی مومن ہو؟ تم ایک کامنر نہیں ہو، مومن کامنر نہیں ہو سکتا، یو آر ناٹ اے کامنر۔ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کا مطلب تم کامنر نہیں رہے، یو ہیو اے ڈفرنٹ پوزیشن ناؤ، you should reflect a different race now, not in terms of the biological race، کوئی ریسزم کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، لیکن آپ ایک لگنی چاہیے کہ الگ قوم ہے، ایک الگ نظریہ والے لوگ ہیں، ان کی کوئی نسل سے کوئی یاد دہانی نہیں کہ ایک نسل سے ہے، ایک کلر ان کی جیسا ہے، لیکن یہ نظریاتی ایک جیسے ہیں۔ امت جسے کہتے ہیں، امت کہتے ہیں ہم مقصد والے گروہ کو، جماعت کو، یہ ہم مقصد والی جماعت ہوتی ہے، ایک پرپز کو فالو کرتے ہیں، ایک سنگولر ویژن رکھتے ہیں، ایبسولوٹ ویژن رکھتے ہیں، ہم مقصد والے لوگوں کو کہتے ہیں امت۔ تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے تیار کیا گیا ان 40 راتوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر کیا ہوا؟ اس دوران کیا ہوا؟ اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محنت کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، سویلائزیشن کو بلڈ کرنے کے لیے، لیکن اتنے دیر میں کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعد، اس کے فوراً بعد ہی، دا مومنٹ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اس کوہ طور کی طرف، اس ماؤنٹین کی طرف، اور تم نے پیٹ پیچھے کیا کیا؟ پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ایک کاف ہوتا ہے، ایک جو بچڑا ہوتا ہے، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کو تم نے اپنا معبود بنا دیا کسی انسان کے بہکاوے میں۔ پھر آگے سورہ طہ میں ملتا ہے وہ کون تھا؟ ایک کریکٹرسٹک تھا، ایک کریکٹر تھا، ایک جس کی قوم سے نسبت تھی، جسے سامری کہا کرتے تھے، جادوگر تھا، میجیشین تھا، اس کے بہکاوے میں کیا اتنا ہلکا تمہارا بلیف تھا؟ تم نے اپنے نظروں کے سامنے، وانتم تنظرون، تم نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھا کہ کیسے فرعون کو غرق کر دیا، اتنا ہلکا تمہارا بلیف سٹرکچر تھا؟ تم نے اتنی دیر میں ہی اپنا جو یہ بلیف سٹرکچر اتنا ہلکا مانا اسے کہ تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اس نفسیات کو سمجھیں، اگر اپنے آپ کو وہاں پہ ڈرا کریں، کیا آپ اپنی جگہ یہ مان سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی ہم اپنے ذریعے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم الگ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، لیکن اپنی پوزیشن دیکھیں وہاں ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ایمپیتھائز کیجیے، دیکھیں ان کے ساتھ ایمپیتھائز کیجیے۔ آپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کوتاہی کیوں ہوئی؟ اللہ کے نبی، چہیتے نبی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا شخص، اسی طریقے سے ہم یہ گمان کرتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن میں نے پھر اس سے پہلے رکوع میں دی ہے، اس کے بعد بھی آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی قوم جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے معجزے دیکھے، وہ پھر سب سے بڑا معجزہ کہ انہوں نے دریا کو، جو بالکل ایک میراکیولس ایونٹ تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسے فرعون کو غرق کر دیا۔ اس قوم سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ اتنے دیر میں، مین وائل، اتنے ہی دیر میں، اتنا شارٹ سپین آف ٹائم میں ایک بچڑے کو معبود بنا سکتے ہیں، ایک حقیر چیز کو، جو کہ خود ان سے بھی افضل ہے؟ انسان انہیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے اشرف المخلوقات، اور یہ پوری کائنات ان کے لیے ہے، گویا یہ جانور بھی ان کے لیے ہیں، اور اتنا گرتا ہے، اتنا نیچے گرتا ہے کہ اپنی حقیر والی چیز کو اپنا آقا، اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو سلیو مینٹالٹی سمجھنی ہوگی۔ سلیو مینٹالٹی کیا ہوتی ہے؟ کوئی کالونائزر ہوتا ہے، کالونائزر کسے کہتے ہیں؟ فورن
کوئی پاور آیا، وہ تمہیں کیپچر کیا، اور آپ کے سارے ریسورسز پہ، آپ کی آئیڈیالوجی پہ، آپ کے ایموشنز پہ اس کا کنٹرول ہے. تم کیسے سوچتے ہو، تم کیسے زندگی گزارو گے، تمہارا پرپز آف لائف کیا ہونا چاہیے، وہ ایک کالونائزر ڈیسائیڈ کرتا ہے. جو کہ بنی اسرائیل تھی نا، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کو سلیو کی پوزیشن دی گئی، تو یہ غلام ہو چکے تھے، نظریاتی غلام ہو چکے تھے. ایک ہوتا ہے فزیکلی غلام ہونا، ایک ہوتا ہے نظریاتی غلام ہونا. ان کی پوزیشن اتنی چھوٹی نہیں تھی، یہ نظریاتی غلام ہو چکے تھے، سلیو مینٹالٹی کے شکار تھے. اب ان کو لگا تھا کہ کنعان میں جو بیٹھے والے لوگ ہیں وہ تو بجڑے کی پوجا کرتے ہیں. کنعان کسے کہتے ہیں؟ ماڈرن ڈے پیلسٹائن. جو آج کا پیلسٹائن ہے آپ کے پاس، اس کو اس ٹائم کنعان کہا جاتا تھا. تو اس ٹائم میں دیکھ رہے تھے کہ کنعان کے لوگ تو وہ تو گائے کی پوجا کرتے ہیں. ایجپٹ کے لوگ تو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور ہے کہ وہ آزاد، اور ہم ٹھہرے غلام. سلیم مینٹالٹی سمجھے آپ؟ وہ ٹھہرے آزاد جبکہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم ٹھہرے غلام. ہم کیسے نہیں کر سکتے گائے کی پوجا؟ یہ تو قانونی بات ہے. کالونائزر کو انسان اپنا ریفرنس گروپ مانتا ہے. کالونائزر کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے پاور سٹرکچر پہ، آپ کے پاور ڈائنامکس کو ڈٹرمائن کرتا ہے. آپ ٹھہرے غلام، آپ کا وہ ریفرنس گروپ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر آپ اپنا زندگی کا ایک آربیٹری ایکشن ڈٹرمائن کرتے ہیں. یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو رہا ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سوشل ٹرمز ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ نے کسی کو ریفرنس گروپ مان لیا کہ یعنی آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ میرا آئیڈیل گروپ ہے، میں اس کے تحت اپنی زندگی گزاروں گا، یہ میرا بینچ مارک ہے. آسان لفظوں میں سمجھے، مجھے اس سے اپنی زندگی کا فلسفہ لینا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا زندگی میں کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں، ہار جیت کیا ہوتی ہے، خوشی کیا ہوتی ہے، غم کیا ہوتا ہے، موریلٹی کیا ہوتی ہے. ایک ریفرنس گروپ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک عام بندے کے لیے. اب لیکن ایک غلام اپنے آقا کو دیکھ کر اپنا ریفرنس گروپ مانتا ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے. اب یہ فزیکلی بھی غلام نہیں تھے، یہ مینٹل سلیوری کے شکار تھے. اب انہوں نے دیکھا ہمارے ارد گرد جو ہمارے ہمسایہ لوگ ہیں وہ تو گائے کی اور بجلی کی پوجا کرتے ہیں، ہم ٹھہرے غلام، ہم کیوں نہ کریں؟ یہ فومو ڈیولپ ہو گیا کیونکہ یہ مینٹل سلیوری کے شکار تھے. انہوں نے اپنی عقل کو گم کر دیا اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے. ایک چھوٹے حقیر انسان کی باتوں میں آ گئے اور اتنا جرم کر بیٹھے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ یہ بھی تک بیان کرتی ہے کہ اتنا اتنا حقیر ہے یہ ان کا لنگوسٹیکل پرزرویشن کہ انہوں نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بخشا. انہوں نے یہ تک مان لیا کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے ہمیں مشورہ دیا کہ تم اس بچڑے کی پوجا کرو. پھر تو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جرم سے، یہ جو جھوٹ پہ مبنی تھا، اسے بری کر دیا. کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک پکے سچے مومن تھے، اللہ کے چہیتے تھے، نبی تھے، ان کو تک نہیں بخشا. تو یہ ہوتی ہے ایک سلیو مینٹالٹی. غلام ذہنیت والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عقل کو گم کر بیٹھتے ہیں اور گیون سرکمسٹانسز میں جو اس پاور ڈائنامکس میں آتا ہے، گیون سرکمسٹانسز میں اسی کو چوز کرتے ہیں. حق کیا ہے، نہ حق کیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیکاز دے سفر فرام مینٹل سلیوری. اس لیے پاپولیشن ہوتی ہے جو صرف کالونائزر کے اوپر اپنی زندگی گزارتی ہے، کالونائزر کو اپنا آقا مانتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں انڈین سب کانٹیننٹ میں یورپینز کے لیے اتنا ایک خود ساختہ احترام کیوں ہے؟ حالانکہ ان کی زندگی کے فلسفے ہم جیسے نہیں ہیں، پھر بھی ہماری کامن میسز کیوں ایسا لگتا ہے ان کو کہ وہ اس انفیریورٹی کمپلیکس کے کیوں شکار ہے؟ کیونکہ یہ غلام رہے ہیں ان کے. اور ہمیشہ ایک غلام والی ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک اپنے دل کو، اپنے دماغ کو پیوریفائی نہ کریں تب تک ان میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی. وہ کتنا بھی اپنے آپ کو سیولائز کر لیں، وہ اصل میں سیولائزیشنل میچورٹی نہیں ہوتی. وہ اصل میں اس ریفرنس گروپ کو جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، جو ان کو ظلم کیا کرتا ہے، اس کے اوپر پیروی کرتے ہیں، جسے آپ کامن ٹرمینالوجی میں ویسٹرنائزیشن مانتے ہیں. دس از واٹ ویسٹرنائزیشن از. انڈین سب کانٹیننٹ کے اگر لوگ کسی دوسروں کو پیروی کرتے ہیں، کسی دوسرے کی پیروی کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ برٹشرز تھے، ان کے دل میں یہ ہے، ابھی احترام ہے، انیویٹیبل احترام ہے ان کے لیے. نو میٹر واٹ، نو میٹر واٹ دے ڈو، ان کی زندگی کے سٹینڈارڈز کیا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. خود سے وہ جھوٹ بھی ہے پھر بھی ان کا احترام نکلتا ہے.
پھر بھی ان کے دل میں یہ انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ یہ ایک اچھی قوم ہے، سولائز قوم ہے. اس کا مطلب انہوں نے اپنے ذہنیت کو، اپنے قلب کو کبھی بھی پیوریفائی نہیں کیا. رائچوس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی کریکٹرسٹک ہے جو انسان کو سپیریئر بناتی ہے، وہ بھی تقوی ہے. اور وہ تقوی کوئی انسان پرکھ نہیں سکتا، وہ اللہ پرکھ سکتا ہے. باقی آپ سب اکول، یو آر آل اکول. لیکن جب مینٹل سلیوری ہوتی ہے، وہ یہ چیزیں پریکٹس کرتی ہیں. اور پھر جا کے جیسے بنی اسرائیل کا ایک بت ہے، ہمارے زمانے میں کوئی بچڑے کی پوجا نہیں کرتا ہے، لائف سٹائل کی پوجا تو کرتا ہے، فوڈ کلچر کی پوجا تو کرتا ہے. اس کے ذہن میں جب تک کہ ان جیسا لائف سٹائل وہ اختیار نہ کرے، وہ تب تک اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہی نہیں ہے. تو اگرچہ بنی اسرائیل کے ٹائم پہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، آج ہم لائف سٹائل کی پوجا کرتے ہیں، آج ہم کلچر کو پیروی کرتے ہیں. یہ ہمارا بت ہے. بت کی کئی شکل ہیں. بت بچڑے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لات عزا منا کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پیڑ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پانی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، آگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور نظریات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، آئیڈیالوجی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اگر بنی اسرائیل کے ٹائم میں بشدہ ایک بت تھا ہمارے سامنے، آئیڈیالوجی ایک بت ہے. ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. یو بلیو اور یو ایکسپٹ اٹ اور ناٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی آف دا پیپل آف دا انڈین سب کانٹیننٹ. دس از واٹ وی آر فیسنگ، دا آئیڈیالوجیکل انفیریورٹی. ہم اپنے آپ کو کبھی بھی اس ذہنیت سے باہر ہی نہیں نکال رہے ہیں. یہ ہوتا ہے غلام قوم کا نظریہ، جو کہ ابھی بھی خود بھی آزاد نہیں ہے. اگر اس سب کانٹیننٹ کو آزاد کیا گیا اس سے پہلے کسی حد تک، پھر بھی وہ ڈیپ ڈگ وہ مینٹل سلیوری ابھی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. اور اس ٹائم بائی فورس تھی، آج بائی چوائس ہے. آج بائی چوائس ہم وہ اختیار کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے لائف اسٹینڈارڈ میں ہم اپنے آپ کو گول نہ دیں. دس از ناٹ دا میرٹ، دس از ناٹ اے اسٹینڈارڈ. تم اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا وقار دیا ہے، اپنی عزت دی ہے، اپنا مقام دیا ہے، اپنا پوٹینشل دیا ہے. اور وہ پوٹینشل شاید ان میں نہیں ہوگا. تو اپنی آپ کی پہلے اپنے آپ کو عزت کرے، پہلے اپنی نظر میں اپنے آپ کو عزت کرے، پھر تمہیں دنیا عزت کرے گی. ہم نے اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرا دیا، دنیا خاک ہماری عزت کرے. تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. اس کے بعد ہی وہ فوراً نکلے اور تم نے بچڑے کی پوجا سٹارٹ کری. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور تم ہو گئے ظالموں میں سے. اور یا یوں کہیں، اور تم ظلم کرنے والے ہو. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یہ ایک پرلل سٹیٹمنٹ میں ہے، کنٹینیوٹی میں ہے. تم ظلم کرنے والے ہو، یعنی کہ تم نے اس ٹائم بھی ظلم کیا کہ موسیٰ کی بات نہیں مانی، کتاب اللہ کی پیروی نہیں کی، اور آج بھی ظلم کرتے ہو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے. تم نے اس ٹائم بھی کوئی اپنا طرز عمل نہیں بدلا، آج بھی تم وہی پوزیشن اختیار کرتے ہو. اور ظلم کیسے کہتے ہیں؟ ظلم کی اس سے پہلے بھی میں نے ڈیٹیل میں تشریح کی ہے. ظلم اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ سے ایکسپیکٹڈ ہو، اگر وہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو گویا آپ نے ظلم کیا. ٹوپی کی جگہ سر پہ ہے، اگر میں ٹوپی کو سر میں نہیں رکھوں، پاؤں میں استعمال کروں، تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے. جو چیز جہاں پہ جچتی ہے میں اسے وہاں پہ نہ رکھوں تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اور انہوں نے ظلم کس چیز کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ برائی کو، نافرمانی کو ظلم کی تعبیر کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس وجود کا، اس انسانی وجود کا، اس انسانی ڈھانچے کا، جو کہ 5 فٹ 6 فٹ پہ مبنی ہوتا ہے، اپنی ذات کو دیکھنے، آئینے میں اپنے اوپر کھڑا ہو. تمہاری عزت کس میں ہے؟ تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم اس حقیقی خالق کی پیروی کرو. لیکن جب تم اپنے نفس کی، کسی اور کی پیروی کرتے ہو، تو گویا تم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہو. تم اپنے ہمدرد بھی نہیں ہو، اتنے ظالم ہو. کم سے کم اپنا تو احترام کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. یہ میرا جسم مجھے چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پسند ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب پسند ہے، لیکن میں اتنا بدضمیر ہوں کہ اس سے اس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بھی نہیں تیار کر رہا. یہ وجود میرا، وجود کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں. اس کائنات کا یہ حق تھا کہ میں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا انصاف مبنی کروں. یہ کائنات مجھے پکار رہی ہے کہ تو مجھ سے ظلم کر رہا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تم ظلم کرتے ہو. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، حدیث بھی ہے یہ.
اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کے طرز عمل سے اپنی زندگی گزارتے ہو تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم کیا. وہ ظلم اس معنی نہیں کہ تم نے اس سے کوئی حق مارا یا تم نے اس کا کوئی نقصان اٹھا دیا. وہ تو اسمد ہے، انکانسیکوینشل ہے. اس کے ساتھ تم کیا ظلم کر بیٹھو؟ لیکن اس کا حق یہ تھا کہ اسی کی بندگی کی جائے. تم نے اس کے خلاف بھی ظلم کیا. امیجن دا اسٹیٹمنٹ، آپ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ سے ظلم کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، وہاں تم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو. اس ٹائم بھی ظلم کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی تمہارے اوپر نشاور کر دی اور تم نے یہ بدلہ دیا. انہیں مین وائل تم بدلنے لگی. تو تم ظالم تھے. اور آج بھی تم ظلم کرتے ہو جبکہ تم نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے. تو ایسے ظالم ہو تم. آگے چلے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. عفونا، عفو کیا. دیکھیں عفو، دیکھیں لفظ کتنا خوبصورت آیا ہے. عفو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب تمہاری پھر پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو کیا. لیکن یہاں پہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پرنسپل آف جسٹس، ایک ہوتا ہے پرنسپل آف احسان. پہلے جسٹس کو سمجھتے ہیں. کیا یہ صحیح تھا کہ انہوں نے معجزہ بھی دیکھ لیا اس کے بعد بھی پھر انکار کیے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عفو کیا؟ نہیں، ہر کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے. آپ نے یہ پیٹرن اس سے پہلے بھی، اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، آپ اچھے قاری ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ میں قریش، کفار قریش یا دیگر کوئی اطراف میں رہنے والے جو اس ٹائم لوگ تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے تم اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں نہیں کہتے کوئی یعنی ہمارے لیے کوئی معجزہ دکھاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے، تم وہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، یعنی کوئی ایکسٹرا ٹیرسٹریل ایونٹ کیوں نہیں کرتے جو کہ لگ ہی نہیں سکتا ایک سپرلیٹو ڈگری آف میراکولس ایونٹ ہوگا، ایک ایکسٹرا ٹیرسٹریل کوئی چیز ہوگی جو کہ لگ ہی نہیں ہوگا، جو کہ لگ ہی نہیں رہا ہوگا کہ اس فزیکل لاز میں وہ ڈرا ہو رہے ہیں. یہ معجزے کا انتخاب کرنا، یہ سوال کرتے تھے کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال پہ سوال. تو فوراً جواب میں آتا تھا مفہوماً. قرآن میں اکثر یہ پیٹرن کیا ہوگا کہ آپ سے ہلاکت مانگ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں، آپ سے ہلاکت مانگ رہے ہیں. سمجھے اس چیز کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں ہمیں معجزہ دکھا دو، مردو کو زندہ کرو، وہ کرو، یہ کرو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ آپ سے ہلاکت مانگ رہے ہیں، معجزات کو تعبیر دیا ہلاکت سے. ہم تو ان کے لیے نجات چاہ رہے ہیں، یہ اپنے لیے ہلاکت مانگ رہے ہیں. قرآن میں یہ دیکھیں آیت کتنی ہے، بار بار مکی صورتوں میں یہ آیت ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے معجزوں کو بھی انکار کریں گے. جب معجزے کا کھلم کھلا کسی معجزے کا انکار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، پھر پنشمنٹ آتی ہے. یہ قانون ہے، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ تمہیں معجزے نہیں دکھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جس دن اللہ تعالیٰ کوئی ایکسٹرا میریکولس ایونٹ دکھاتا ہے کسی قوم کو، پھر وہ روگردانی کرتی ہے، اس کا مطلب پنشمنٹ، عذاب اللہ تعالیٰ کا مقدر ہوتا ہے. اب دنیا میں ہی، آخرت کا تو چھوڑو. قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم موسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لے، قوم نوح لے لے. جب جب انہوں نے کھلم کھلا کسی معجزہ کا انکار کیا اس کے بعد مقدر تھا کہ ان پہ عذاب لایا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم معجزے کی ڈیمانڈ کرتے ہو مجھے پتا ہے تم انکار کرو گے لیکن میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ تعبیر دیتے ہیں معجزے کو ہلاکت سے. یہ ہلاکت مانگ رہے ہیں اپنے آپ کے لیے. کیا قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ کیا قوم سمود کو نہیں دیکھا؟ ان کے قافلوں کے راستے پہ وہ موجود ہے، وہ کھنڈرات، وہ ریونز وہاں پہ ہے، وہ ریمیننٹس ہے. دیکھیں وہ بھی تم سے بڑی کئی شاکار قوم تھی. تو اس کا مطلب ہر کوئی چیز اپنی ایک پرائز کے ساتھ آتی ہے. ایوری سنگل تھنگ کمز وتھ اے اسپیسیفک پرائز. ان کے لیے جو میں معافی تھی نا، وہ معافی کوئی ایک پرائز دے کے آئے، کوئی چیپ پرائز نہیں تھا، ایک اچھا کاسٹ تھا اس کے لیے. کاسٹ کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوٹے، یا آگے ہم اسی تشریح پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس
پہاڑی سے لوٹے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا تھا کہ پیچھے تمہاری قوم نے کیا کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کھینچتے ہیں، نچوڑتے ہو ان کو کہ تم نے ایسا کیوں ہونے دیا. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے ان میں سے شامل نہ کرے. میں نے اپنی حتیٰ امکان کوشش کی کہ میں نے اس شرک سے، اس بددیانتی سے، اس ظلم سے روکوں. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جمع کرتے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا لیکن ایز این آڈینس بیٹھ رہی تھی دیکھتے ہوئے. یہ سامری جب ان لوگوں کو ورگلا رہا تھا بچڑے کی پوجا کرنے میں، جنہوں نے ایکچوئل اس میں پارٹیسپیٹ کیا اس شرک میں، لیکن کچھ ایسے دور لوگ بھی بیٹھے تھے جو یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اگر تمہاری اب نجات ہے، پہلے تو تم سب عذاب کیے جاؤ گے، ہلاک کیے جاؤ گے، لیکن اگر اب تم اپنی نجات چاہتے ہو، یہ سب ان کے رشتہ دار تھے نا، ان سب رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو. دس واز اے کائنڈ آف ریگریس پنشمنٹ فار دا پیپل. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے تعبیر کریں گے آیت کو کہ انہوں نے اپنے جانوں کو قتل کیا. گویا اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مانند ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑا. دیکھیں ہم بدر کو کیوں کہتے ہیں یوم الفرقان، فرق کرنے والی چیز حق اور باطل میں. غزوہ بدر، یہ بدر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم بھی ہوا، اسی ویلی میں ہوا، اس سینائے پیننسولا میں ہوا. جب یہ منظر دیکھ رہے تھے آڈینس بیٹھ کے، یعنی سپیکٹیٹر پوزیشن اسلام میں کوئی نہیں. آپ سپیکٹیٹر بیٹھو، اسلام کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. جب وہ دور بیٹھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا آ جاؤ اپنے اپنے بھائی بندوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ پارٹیسپیٹ کیا اس شرک میں. کیونکہ اب دیکھیں معجزے آئے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، سات نہیں. یہ سب سے کھلا معجزہ جو انہوں نے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، جنہوں نے یہ کلمہ تک کہا تھا کہ میں اس رب موسیٰ پہ ایمان لے آیا. اتنا معجزہ کھلا دکھایا، پھر کیا چاہتے ہیں؟ پھر بھی جا کے انہوں نے انکار کیا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کہتے ہیں ثم عفونا، ہم نے تو انہیں عفو کیا، معاف کیا، لیکن ایک کاسٹ دے کے کیا. وہ آگے تشریح آئی کیسے معاف کیا، میں اس کی بس تشریح بتا رہا ہوں کہ ایوری سنگل تھنگ کمز وتھ اے اسپیسیفک پرائز. وہ پرائز کیا تھا؟ ان کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑا. امیجن دس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد، اس کے بعد، ذالک لعلکم تشکرون، اس کے بعد کہ کہیں تم، لعلکم، مجھے گمان ہے کہ تم شکر گزار بنو. لیکن یہ جو گمان لفظ استعمال کرو یہ اردو لنگوسٹیکل ہے، اصل میں لعلکم ہی تشکرون، لعلکم ہی تشریح دیتا ہے، اس چیز کی تعبیر دیتا ہے. لیکن چونکہ میں اب اردو میں ایز اے میڈیم استعمال کر رہا ہوں، بٹ یہ جسٹس نہیں دے رہا ہے گمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا یہ لفظ کہ گمان، اللہ تعالیٰ تو ایبسلوٹ سرٹنٹی کا مالک ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے یہ لوگ کیا کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ محلت کے عوض اس گیون سرکمسٹانسز کے لیے لفظ کرتے ہیں لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزاری اختیار کرو، تم حق ادائیگی اختیار کرو. شکر گزاری ایک اردو لنگوسٹیکل تاثیر ہے، تشریح ہے تشکرون کی، اصل میں حقیقی ہے حق ادائیگی کرنا. یہ بہتر لفظ ہے. کون شکر نہیں کرتا ہے؟ لیکن جب تم اپنے عمل سے اس حق کی پیروی نہیں کرتے ہو تو گویا ناشکری ہی ہے. وہ تمہارے کچھ پرنسپلز ہے، تم نے اس پہ ایمان لایا، اور تم اپنے عمل سے اس کی نافرمانی کرتے ہو تو گویا تم نے اس کی ناشکری کی. لفظوں سے تم کتنا بھی کہو ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، نبی ہمارے لیے وہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ وفا کیا، ہماری جانیں بھی ان پہ قربان، لیکن اگر اپنے عمل سے تم وہ تصدیق نہیں کر رہے ہو تو وہ لفظی، خالی خوئی لفظی کسی کام کی نہیں، تو وہ ناشکری ہی ہوئی. تو گویا وہ ناشکری کے زمرے میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد، اس کے بعد جبکہ ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے اب تمہیں مہلت دی، ذالک، ذالک لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزاری اختیار کرو، وفادار بنو اب اللہ تعالیٰ کے. تم اب ان خرافات کو چھوڑ کر کتاب اللہ کی پیروی کرو گے اور اپنے وقت کے نبی کی پیروی کرو گے. اس ٹائم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، آج نبی عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. کتنی خوبصورت آیت ہے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو، یاد کرنے کے قابل بھی ہے یہ لمحہ
یہ منظر جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کتاب کا مطلب یہ نہیں کوئی بک. اسلام جو عربک کنوٹیشن ہے اس کی کتاب کے بہت وسیع معنی ہے. مجھے لگتا ہے عمر ختم ہو جائے گی کتاب کی تشریح ختم نہیں ہوگی. میں آپ سے حق کہتا ہوں, واللہ آپ سے حق کہتا ہوں, کتاب کی کتاب کا اتنا وسیع لنگوسٹیکل اسپیکٹرم ہے. اب آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھے کہ کتاب کا معنی ہے شریعت. کتاب کا معنی نہیں ہے نوٹ بک. کوئی کتاب دی, وہاں پہ کوئی تحریر لکھا تھا, اسے کتاب کہتے ہیں. یہ اردو میں کتاب ہے. آپ یہ امیجن کریں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کتاب تھی؟ کوئی کتاب تھی جس میں قرآن ایز اے جو بھی اس میں اترتا تھا یہ وحی پرزرو تھی؟ کوئی یاد کرتا تھا, کوئی کسی پتے پہ لکھتا تھا, ایک مصحف کا ترتیب تو نہیں تھا. یہاں تک کہ اتنا ڈسکشن ہوا, اتنا ٹسل ہوا آپس میں صحابہ میں, جب قرآن کو کمپائل کرنے کی بات آئی, یعنی مصحف کی ترتیب دینے کی بات آئی, تو وہاں پہ صحابہ آپس میں لڑنے لگے, تم کیسی کتاب کی شکل دے سکتے ہو اسے, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. تو اس کا مطلب یہاں کتاب وہ کتاب نہیں جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں. تو کتاب کا معنی آسان لفظوں میں آپ سمجھے شریعت, جس سے آپ اپنی زندگی گزاریں. انسٹرکشن مینول فار یور لائف. گاڑی کے لیے آپ انسٹرکشن مینول دیکھتے ہیں, کیسے زندگی گزارنی, کیسے گاڑی چلانی ہے, کیسے مجھے ایکسلریٹ دینا ہے, کب بریک لگانی ہے, کب مجھے گیئر شفٹ کرنے ہیں, مجھے کب ٹرن کرنا ہے. کلاس دینے کے لیے آپ انسٹرکشن مینول کو فالو کرتے ہیں. اسی لیے زندگی گزارنے کے لیے بھی ایک انسٹرکشن مینول ہے, وہ کتاب ہے, یعنی شریعت ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی, اور والفرقان, اس شریعت کو ہی فرقان کی تعبیر دی گئی. لیکن فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی چیز کو, جو کسی چیز میں فرق کرتی ہے. فرق کس چیز میں کرتی ہے؟ حق اور باطل میں. جو کہ میں نے پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا, قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے تعبیر دیا کہ یہ فرقان ہے, اور بدر کو بھی دیا تعبیر فرقان. جنگ بدر کو, غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرقان, فرق کرنے والی. وہ فرق تھی نا حق اور باطل میں, برائی اور نیکی الگ ہو گئی, حق جھوٹ سے الگ ہو گیا, جھوٹ سچ سے الگ ہو گیا, حق باطل سے الگ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, یعنی شریعت. تم کیسے زندگی گزارو, فیملی میں کیسے زندگی گزارو, شادی کیسے کرو گے, سوشل لائف کیسے سوشل لائف میں کیسے رہو گے, کیسے سسٹین کرو گے, اکانومک مینز کیا ہوں گے, پولیٹیکل لائف کیسے ہوگی, انفرادی زندگی کیسے ہوگی, ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے ریگولیٹ کرو گے, یہاں تک کہ اپنی صاف صفائی کیسے رکھو گے, لوگوں سے ملو گے تو کیسے ملو گے, کیسے سونا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے زندگی کے ہر شعبے, ان ایوری سنگل ڈپارٹمنٹ آف لائف, دس از دا بک, دس از دا انسٹرکشن مینول دیٹ ول گائیڈ یو. This is the absolute one-stop solution for every single one of you. Be it during the time of Musa alayhi salatu wasalam یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ. This is the only solution. This is the one-stop solution for you. یہ ہے کتاب اللہ. تو یہ ہے کتاب کا معنی. اور فرقان کا, جیسے میں نے کہا, فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. اور اردو کے قریب جو لفظ اس میں آتا ہے وہ کسوٹی کے لفظ آتا ہے. کسوٹی کہتے ہیں کائنڈ آف میجرنگ راڈ, میجرنگ انسٹرومنٹ, جیسے آپ کسی چیز کو میجر کرتے ہو. فار ایگزامپل آپ ملک کی ڈیپتھ کو میجر کرتے ہیں, یو ہیو اے لیکٹومیٹر. آپ اسپیڈ کو میجر کرتے ہیں, یو ہیو اے اسپیڈو میٹر. اوکے, تو اسی طریقے سے جب آپ اپنے زندگی میں اپنے آپ کو میجر کرتے ہو, میری پوزیشن کیا ہے, مجھے کیسے چیزوں کو دیکھنا ہے, تو آپ کو فرق کرنے والی جو صلاحیت بخشتی ہے وہ یہ کتاب اللہ بخشتی ہے. اور یہ کتاب اللہ کی جو فرقان کی صلاحیت ہوتی ہے نا, یہ شریعت سے کسی حد تک مل سکتی ہے, لیکن جب تک آپ کنٹیپلیٹ نہ کرو, قرآن کے اوپر تدبر نہ کرو, غور و فکر نہ کرو, اپنی راتیں, اپنی صبح, اپنی شام, اپنے نظریات, اپنے تنہائیاں اس قرآن کے ساتھ نہ بٹھاؤ گے, واللہ میں کہتا ہوں آپ سے اس کے حقیقی خزانے تمہیں نہیں ملے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں. Allah is my witness to this fact. I am speaking out of sincerity to you all guys, کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فرقان کی صلاحیت, اللہ تعالیٰ کے خزانے, اس قرآن کے خزانے تمہیں مل ہی نہیں سکتے جبکہ تمہارا اچھا خاصا پورشن, زندگی کا اچھا خاصا حصہ
اپنی تنہائیاں تم قرآن کے اوپر صرف نہ کرو کنٹمپلیشن کے ساتھ، تب جا کے تمہارے اندر یہ فرقان کی صلاحیت ہوگی۔ دیکھیے تم جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی گائیڈ نہ ملے، تمہیں کوئی اللہ گائیڈ نہ کرے، تمہیں کوئی کبھی گائیڈنس نہ ملے، لیکن تمہارا قلب، تمہارا وجود تمہیں بولے گا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ لیکن جب یہ تب ہوگا جب تم اپنا اچھا خاصا وقت قرآن کی طرف ڈیووٹ کرو گے۔ تو یہ فرقان کی صلاحیت کون بخشتا ہے؟ اس کتاب اللہ کے ذریعے۔ اس ٹائم ان کی تورات تھی، آج کے ٹائم ہمارا قرآن ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس فرقان کو رہنے نہیں دیا، اس میں تحریف کری، انٹرپولیشنز ہوئے، فیبریکیشنز گڑے، کنکوکشنز ڈیولپ کیے کہ وہ فرقان نہیں رہا۔ اب لیکن جو قیامت تک فرقان باقی ہے وہ القرآن ہے۔ لیکن یہ فرقان کی صلاحیت زندگی گزارنے کے بعد کچھ ایکسلنس کے لیے آپ کو چاہیے، جس سے تم دیکھتے ہو فار ایگزامپل کسی کا اجتہاد تم بڑا خوبصورت دیکھتے ہو، بیک آف دی ہسٹری آپ دیکھیں اس کی قرآن کی ریلیشن بہت زبردست ہوتی ہے۔ تو جتنا آپ وقت اپنے قرآن کے اوپر صرف کریں گے، اچھا خاصا پورشن، اٹ شوڈ ناٹ بی اے ٹائم پاس فار یو پیپل، تمہیں اپنا وقت نکالنا ہے قرآن کے لیے۔ اٹ از ناٹ ون آف دا جابس آف یور لائف، دس از دا ویری جاب آف یور لائف۔ یہ اچھا خاصا ٹائم مانگتا ہے آپ سے۔ کبھی ہو سکتا میری کلاس نہ ہو، بیکاز میں اس کی معذرت بار بار چاہتا ہوں آپ سے، اگر کبھی کبھار ڈیو ٹو مائی ہیلتھ کنسرنس یا کبھی کبھار میں ٹریول ہوتا ہوں، لاسٹ 2 ویک سے تھوڑی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، میں تھوڑا ٹریول میں بھی بزی تھا، اینڈ آئی اپولوجائز فار دیٹ، ایبسلوٹلی اپولوجائز فار دیٹ۔ لیکن اپنے سائڈ سے بالکل آپ پریپیئر ہوں، اپنا وقت نکالیں اس قرآن کے لیے۔ اپنی جد و جہد مانگتا ہے قرآن، کیونکہ آپ کو فرقان کی صلاحیت چاہیے۔ ایک زندگی میں آنے کے بعد اگر تمہارے اندر فرقان کی صلاحیت ہی نہ ہے تو زندگی کا مقصد تم نے کیا پا لیا؟ میں آپ سے حق کہتا ہوں۔ تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دہانی کر رہا ہے، اے بنی اسرائیل، جب ہم نے موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم نے ان کو کتاب دی، یعنی زندگی کیسے گزارے، لاء کے پرنسپلز دے اور فرقان عطا کیا، یعنی یہی لاء کے فرقان کی شکل میں ہے، اور اس کی پھر ڈیپ ریئلائزیشن انسان کا انڈیویجول ہے ایکسلنس کی طرف۔ آپ دیکھتے ہیں بھیڑ میں کوئی تنہا ہوتا ہے، ایک لیڈرشپ سکلز ہوتے ہیں کسی کے پاس، وہ فرقان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اسے سب سے بڑا مینس میں دیتا ہے، وہ ہے قرآن کے ذریعے۔ اور کس لیے دیتا ہے؟ دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ تو تمہارا محب ہے، وہ چاہتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ دیکھیں کتنا محب ہے اللہ تعالیٰ، وہ فرقان تمہیں اس لیے دیتا ہے تاکہ تم سپریٹ کرو، یو سپریٹ واٹ، یو سپریٹ پیور فرام فلدی۔ لیکن میرا اسٹیٹمنٹ دیکھیں آپ، یو سپریٹ پیور فرام فلدی، تم گندگی سے اچھائی کو نکالو۔ میں نے یہ نہیں کہا یو سپریٹ فلدی فرام پیورٹی، آئی سیڈ یو سپریٹ پیور فرام فلدی، تم گندگی سے اچھائی کو نکالو۔ اس کا مطلب اس پوری کائنات میں جو دنیا ہے، اس میں بہت سارے گند آپ کو نظر آئیں گے، تمہیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے اپنا فرقان، اپنی فرقان کی صلاحیت سے تمہیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ نور۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلمات، پلورل اسٹیٹمنٹ میں، اندھیرے، دھوکے بازیاں، رسوائیاں بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے، وہ فرقان کے ذریعے تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اور کس کے لیے؟ لعلکم تہتدون، کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا اس سے، تم ہدایت پہ آؤ گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں اور تمہارے ہی لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں ہمارے ہی لیے، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تم کسی بھول بھلیا میں نہ ہو۔ گریک فلسفی آئے، تم تو سقراط کو اپنا معبود مان لیے، پلیٹو کو، ایرسٹوٹل کو، پھر جا کے نیشا آیا، تم نے اس کی پیروی کی، کارل مارکس آیا، کمیونزم از دی ایپیٹوم آف لائف۔ یہ کیا ہے؟ ہر دن تم اپنے وہ گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدلتے ہو، کنفیوژن میں ہو۔ ایبسلوٹ سرٹینٹی پہ آؤ، بہادر ہو تو سرٹینٹی میں آؤ، آج جو بات کرتے ہو اس کو کل ریپریمانڈ نہ کرنا پڑے۔ بہادری تو یہ ہے، بزدلی تو وہ ہے کہ تم ایک دن ایک کے ہو، دوسرے دن دوسرے کے ہو۔ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ تم نے اپنے ایموشنز، اپنے فزیکل ایمپیسائزز، اپنے ریگریس میجر کو انویسٹ کیا کسی اور جگہ، اور تم آئے دن اپنا قبلہ بدلتے ہو۔ بہادر بنو، ایک ایبسلوٹ سرٹینٹی میں آؤ، کنفیوژن میں کیوں پڑتے ہو؟ ایبسلوٹ سرٹینٹی میں آؤ۔ اور وہ کب آ سکتا ہے؟ when you are committed to this book of Allah, this Al-Furqan, this Kitab Allah. So this concludes our today's session.
یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. اب آپ ون بائی ون اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.